بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وقال تعالی یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. محترم حاضرین، حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن کریم کے دو مقام سے اللہ تعالیٰ کا کے ارشاد کے بعض حصے تلاوت کیے. پہلے حصے میں سورہ شعراء کی آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ اس دن کوئی مال اور اولاد انسان کے لیے کام نہیں آئیں گے، کوئی فائدہ نہیں دیں گے. مال و اولاد دنیا میں انسان کے مسائل کے حل کا بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں اور پریشانیوں میں ان کے وجود سے سہولتیں پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. قرآن نے بار بار ذکر کیا کہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ اس دن مال متاع اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی عوض اور معاوضہ فدیہ نہیں لیا جائے گا، کسی کی کوئی اللہ کے سوا مدد نہیں ملے گی. سفارش اور شفاعت ہوگی بھی تو وہ اللہ کا اختیار ہے. صاحب توحید اور صحیح عقیدے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ان کی تفصیلات کے ساتھ اجازت دے گا، تب وہ کریں گے، ورنہ کوئی کسی کے حق میں سفارش بھی نہیں کر سکے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں دیں گے. ہاں، فائدہ کس کو ملے گا؟ جو اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے گا. قلب سلیم بے عیب اور پاک صاف دل. عموماً پاک ہونا بنیادی طور سے ضروری ہے شرک سے، کہ شرک سے پاک دل جو ہوگا وہی اللہ کے پاس آنے والا کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اگر شرک کی گندگی سے دل پاک نہیں ہے تو کوئی کسی بھی خاندان کا ہو، دنیا میں کسی بھی نسل اور معیار کا انسان رہا ہو، اس کے لیے وہاں کامیابی اور نجات ممکن ہی نہیں ہے. انبیاء کرام شرک کرنے والے اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں بچا سکیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو، حضرت نوح علیہ السلام اپنے مشرک بیٹے کو، حضرت لوط علیہ السلام اپنی کافر بیوی کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا والدین جو قریبی رشتہ دار تھے لیکن شرک پر مرے، کسی کو جہنم سے بچا نہیں سکیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم یعنی بے عیب دل، صاف دل، پاک صاف دل کا ایک معنی بنیادی طور سے شرک سے پاک ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ دل جس میں سنتوں کی محبت ہو، بدعات سے پاک ہو. کچھ لوگوں نے کہا کہ دنیا کی محبت سے جس کا دل پاک صاف ہو، اخلاقی رذالت، حرص، لالچ، بغض، عناد، ان چیزوں سے جس کا دل پاک ہوگا. اور یہ سارے معنی صحیح ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک ایمان والے انسان کا جو ایمان میں کامل ہوگا اس کا دل ان تمام عیوب، نقائص اور گندگیوں سے پاک ہوتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا دل جتنا زیادہ گناہوں سے، بنیادی طور سے شرک سے پاک ہونا ضروری ہے، اور پھر دوسرے گناہوں سے جتنا زیادہ پاک صاف ہوگا اس کو اتنا زیادہ کامیابی ملے گی. ہاں، یہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. اس کی تفسیر دیکھیے بڑی لمبی چوڑی نہ کرتے ہوئے، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، ان کے لیے امن ہے، یعنی وہی عذاب سے بچے رہیں گے. عام طور سے مفسرین نے کہا کہ آخرت کے عذاب سے. دوسرے معنی لوگوں نے کیا، شیخ ابن عثیمین اور دوسرے مفسرین نے، کہ دنیا کی مصیبتوں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو امن دے گا، تحفظ دے گا، عذاب اور فتنوں سے وہ محفوظ رہیں گے. کون؟
جو ظلم اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف کی روایت میں یہ تفسیر مروی ہے کہ یہاں ظلم سے مراد بنیادی طور سے شرک ہے، کہ جو شرک سے محفوظ رہے گا اور ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہوگی اس کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، دنیا میں ہدایت یافتہ، آخرت میں امن سے بہرور ہوں گے، عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرے علماء نے حضرت عمر بن خطاب اور دوسرے صحابہ کے قول میں کی تشریح کی بنیاد پر کہا کہ جو لوگ ایمان شرک سے پاک ہوں اور دیگر گناہوں سے بھی جس قدر پاک ہوں گے ان کا عذاب سے محفوظ ہونا اتنا یقینی ہوگا۔ جو جس درجے کا نیک ہوگا اس درجے کا اللہ کے عذاب سے بچنے کا امیدوار ہو جائے گا، اور جس کی توحید جتنی کامل ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ توحید کے مکمل ہونے میں نیکیوں کا سے بھرپور ہونا اور برائیوں سے محفوظ ہونا شامل ہے، تو جس کی توحید جتنی مکمل ہوگی وہ جنت میں اس کا داخلہ اتنا آسان ہوگا، بلکہ جو سب سے اعلیٰ توحید والے ہوں گے وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہاں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیابی کے لیے ہمارا دل پاک صاف ہونا چاہیے۔ اور ابھی قرآن کی تلاوت کی گئی اور میں نے بھی اس تلاوت کردہ حصے کا ایک ٹکڑا پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ تمام لوگوں کو خطاب کیا اللہ نے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب، اے دنیا کے سارے لوگوں اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو جس دن لا یجزی والد عن ولدہ شیئا، کہ باپ بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے والد کے کچھ کام آئے گا، ولا مولود هو جازی عن والدہ شیئا، بیٹا بھی دنیا میں باپ بیٹا ایک دوسرے کے لیے چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو سہارا بن جاتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا، انصاف کا اور جزا کا ایسا دن ہوگا کہ قریب سے قریب تر رشتہ دار بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ آگے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ حق ہے، سچ ہے، ہو کر رہے گا، اور آگے کہا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دیکھو دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی دھوکہ دینے والا، عام طور سے غرور شیطان کو کہتے ہیں، وہ جنوں میں سے ہو انسانوں میں سے ہو، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ دو تمہیدی طور پر قرآن کے دو حصے کو سامنے رکھ کر غور کیجئے کہ ہمیں اپنی کامیابی کے لیے دھوکے سے بچنا، دل کو صاف رکھنا کتنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام اور سلف کے حالات کا مطالعہ کیجئے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایسے صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مختلف موقعوں پر بہت واضح انداز میں خوشخبریاں دی گئیں، ان کو مقبولیت کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ملا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دل کی نگرانی کیا کرتے تھے، اپنے ایمان و عقیدے پر توجہ دے کر انتہائی بیدار رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ کا قول امام بخاری نے نقل کیا اپنی صحیح میں، ایک بہت بڑے تابعی ہیں، کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی، لقیت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، کہ ان میں سے ہر کوئی 30 صحابہ کرام سے میں نے ملاقات کی، ان میں سے ہر کوئی اپنے آپ پر نفاق کا اندیشہ رکھتا تھا، ڈرتا تھا کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں۔ عمر فاروق حضرت حذیفہ صاحب سر رسول، رازدار رسول سے پوچھتے تھے کہ کہیں منافقین میں اللہ کے رسول نے میرا نام تو نہیں بتایا۔ عمر فاروق ڈرتے تھے، ہوشیار رہتے تھے۔ یہ میں ایک دو مثال اور اشارہ کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ جب صحابہ کرام اور سلف جو ایمان میں انتہائی اعلیٰ درجے کے مقام پر فائز تھے، درجے میں تھے، تو ہمیں اور آپ کو اس معاملے میں کتنا چوکنا، کتنا بیدار، ہوشیار رہنا چاہیے اپنے اہل و عیال اور گرد و پیش کے معاملے میں، خاص طور سے ایسے ماحول میں جب ہمارے ارد گرد چاروں طرف فتنے، شبہات، ایمان اور عمل صالح کو تباہ کرنے والے بہت سارے عناصر، بلکہ سازش اور منصوبے کی شکل میں بہت ساری چیزیں عام کر دی گئی ہیں، اور ہم
دیکھ رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، تجربات سے گزر رہے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی بہت سارے مقامات پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس تمہید کی روشنی میں یہ جو ہم درس ایک نئی کتاب کا شروع کرنے جا رہے ہیں جو بہت مختصر رسالہ ہے، ازالۃ الشبہات، کہ شبہات کا ازالہ۔ ہاں، میں پہلے تھوڑا سا مصنف کا ذکر کروں گا، اور یہ جو تمہید میں نے باندھی ہے اس کے تناظر میں اس کتاب کا عنوان اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ شبہات شبہ کی جمع ہے، وہ چیز جو انسان کو شک و شبہ میں ڈالتی ہیں، ہاں، وہ چیز جو انسان کے لیے کسی معاملے میں التباس پیدا کرتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھنے لگے کوئی آدمی، اس کو شبہ کہتے ہیں۔ آج میں نے کہا کہ صحابہ کرام نفاق سے ڈرتے تھے، برائیوں میں پڑ نہ جائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے بخاری شریف میں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، کیوں؟ مخافۃ ان اقع فیہ، اس ڈر سے کہ میں اس برائی اور شر میں پڑ نہ جاؤں، شر کو جان کر اس سے بچوں۔ لہٰذا اس سے اور صحابہ کرام کے اس تعامل سے، روایات سے اور نصوص سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حق کو، توحید کو، سنت کو، دین کی تعلیمات کو جو ہمارے لیے لازم ہے جانیں، اس کا علم حاصل کریں، وہیں اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے کہ توحید کی ضد شرک کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، اور اس میں کون کس طریقے سے ایک انسان شرک میں ملوث ہوتا ہے، کن اسباب کو اختیار کر کے شرک تک پہنچ جاتا ہے، کن بنیادوں پر لوگوں میں بدعات عام ہوتی ہے، کن بنیادوں پر لوگوں میں گمراہیاں آتی ہیں، کن بنیادوں پر لوگ تحزب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک کال ایک دوست نے بھیجا شیخ دکتور ربی کا، ہاں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے عوام میں کہ ان کے پاس عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، اہل حدیث اپنے آپ کو بولتے ہیں، لیکن منہج میں بگڑے ہوئے ہیں، اور آج ایسا آپ کو بہت ملے گا، بہت ملے گا۔ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا ماننے والا اور صحیح عقیدے کا تابعدار، لیکن منہجیت میں کہیں خارجیت کی خوبو ہے، جمہوریت اور خارجیت کے اثرات ہیں، کہیں کسی دوسری قسم کی گمراہیاں ہیں، وہ منہج میں صحیح نہیں ہے، اور کہیں منہج صحیح ہے عقیدہ صحیح نہیں ہے، کہیں دونوں میں گڑبڑ ہے۔ تو ہمیں کتنا ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام شر کو سیکھتے تھے تاکہ اپنے آپ کو اور ارد گرد کے لوگوں کو اس سے بچائیں۔ ہاں، اب ہم اس تناظر میں آج دیکھیں کہ شبہات ایسی چیزیں جس کے ذریعے، جس کی بنیاد پر، جس کو سامنے رکھ کے آدمی باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ عام طور سے میں سمجھانے کے لیے طلبہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ جیسے کوئی حق اور سچی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال کے طور پہ توحید ہے، وحدانیت ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے جو ثبوت ہم پیش کرتے ہیں اس کو ہم دلیل کہتے ہیں۔ ثبوت دلیل ایک ہی چیز ہے کہ یہ دلائل ہے، اللہ کی توحید کی دلیل ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے، ہاں، فلاں چیز کے فرض ہونے کی دلیل ہے، نماز کے فرض ہونے کی یہ دلیل ہے، قرآن میں ہے، سود کے حرام ہونے کی دلیل ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو حرم الربا سے ظاہر ہے یہ دلیل ہے اس بات کی اللہ کا کلام کہ سود حرام ہے۔ تو جو حق کو ثابت کرنے والی چیز ہے اس کو ہم دلیل اور اس کی جمع دلائل کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو اہل باطل ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، بدعت میں پڑے ہیں، خرافات اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اپنے شرک کو، اپنی بدعت کو دین کا حصہ بتانے کے لیے جس بنیاد کو پیش کرتے ہیں ان کی نظر میں وہ دلیل ہے، لیکن حقیقت میں وہ شبہ ہے۔ سمجھ میں آیا جو میں نے کہا؟ جو سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آئی بات؟ دلیل اور شبہات، دلائل حق ہوتے ہیں، شبہات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتی ہیں۔ اور ہمارے یہاں کوئی شخص اگر شرک کر رہا ہے، جیسے قبر پرست لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جن لوگوں نے اپنے مشائخ کو، اپنے پیروں کو، اپنے اماموں کو دخیل بنا دیا، جب آپ ان سے سمجھانے جائیں گے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے، آپ کی حدیث آ گئی تو آپ کسی کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو وہ کچھ باتیں پیش کریں گے، ارے اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے امام، تم کو اس سے زیادہ سمجھتا ہے کیا؟
ہاں جیسے کفار مکہ قرآن میں جگہ جگہ ہے، ہاں قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا کہ وہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، نہیں ہم تو اس کی اتباع کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا، جس چیز پر اپنے باپ دادا کو پایا اس کو مانیں گے۔ اللہ نے جو نازل کیا اس کو کیسے مان لے میں؟ کیا ہمارے باپ دادا بے وقوف تھے؟ اتنے بزرگ تھے، پرمپرا اور پرتھا چلی آ رہی ہے، تو اب ان کی باتوں کو ہم کیسے چھوڑ دیں میں؟ یہ ان کی باتوں کو چھوڑ کر ما انزل اللہ اور نبی کی بات کو مان لینا، یہ دل میں شبہ تھا کہ یہ کیسے، یہ چھوڑ کے یہ مانیں گے تو یہ تو غلط ہو جائے گا۔ تو ان کو ایسا لگتا تھا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آج ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت سے نوازا، عطا فرمائی، تو ہم کو ان کا یہ قول واضح طور پر غلط لگ رہا ہے، لیکن وہ جو کہتے تھے اور آج جو کہہ رہے ہیں یہ بات، باپ دادا سے رسم چلی آ رہی ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیں میں؟ اتنے سارے لوگ تقلید کر رہے ہیں تو یہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنے سارے لوگ پیری مریدی کر رہے ہیں تو یہ غلط کیسے؟ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، خواب دیکھتے ہیں، پانی میں ہوا پہ چلنے کے واقعات سناتے ہیں، یہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ شبہات ہیں، یہ دلیلیں نہیں ہیں۔ اور عوام یا جاہل لوگ اور باطل پرست لوگ ایسی ہی چیزوں کی بنیاد پر باطل کو دین اور حق سمجھ کر پکڑے ہوئے ہیں۔ اچھی طرح سمجھیے، شبہات یہ ہیں جن کی بنیاد پر ایمان بگڑ جاتا ہے، آدمی شرک کو برا سمجھ رہا ہے۔ ابھی دیکھیے جتنے بھی مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے ہیں، کسی سے آپ کہیے کہ شرک کیا ہے اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کوئی کہے گا کہ میں شرک کرنا پسند کرتا ہوں، سبھی شرک سے نفرت کا مظاہرہ کریں گے، اظہار کریں گے، لیکن آپ ان کے قول میں، عقیدے میں، عمل میں بتائیں گے کہ یہ کام آپ کا شرک ہے تو فوراً کہیں گے نہیں ہم شرک نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ جو قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کھلا شرک کر رہے ہیں، جب آپ ان سے بھی کہو گے تو وہ کہیں گے کہ ہم ان کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں، ان کو ہم اللہ کے برابر نہیں مانتے، ان کو اللہ کے درمیان واسطہ۔ وہی دلیل جو کفار مکہ دیا کرتے تھے، وہی بات جو قوم نوح میں تھی، وہ بھی اپنے بتوں کو اللہ نہیں مانتے تھے، وسیلہ مانتے تھے، اور یہ اللہ کا سے ہم کو قریب کر دیں گے۔ قرآن نے نقل کیا تو قوم نوح اور قوم کفار مکہ کا جو عقیدہ تھا، آج ہمارے یہاں کچھ لوگ قرآن سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دین ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، لیکن یہ افسوس کی بات کہاں سے آئی؟ شبہات کی وجہ سے۔ ایسے شبہات جو ہمارے عقیدے میں، توحید میں شرک اور کفر کی ملاوٹ کر دیتے ہیں اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہ کتنے خطرناک ہے سوچئے۔ اور آج ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے، مسلمان کہلانے والے بہت بڑے طبقوں میں، بہت سے مسلک کے ماننے والے لوگوں میں ایسے شبہات عام ہیں۔ ہاں، وسیلہ، شفاعت، اس کو جائز کو، جو جائز ہے شریعت میں جس کی اجازت ہے، اس کو بنیاد بنا کر جو ناجائز ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نتیجے میں مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننے والا، قرآن و حدیث کا ماننے والا، رسول سے محبت کرنے والا، لیکن ان سب کے باوجود ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں جس کو اللہ نے، رسول نے منع کیا۔ کیوں؟ شبہات کی وجہ سے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہم جو اس نئے کتابچے کا آغاز کر رہے ہیں، کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے، ہاں، کہ شبہات جو ہیں جس کی وجہ سے ایک آدمی غلط عقیدے میں باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھنے لگتا ہے، اس کا ازالہ، کشف الشبہات یہ کتابچے کا نام ہے۔ شبہات کو کشف مانے ہٹانا، ازالہ کرنا، ہاں، کیا ہے؟ ازالۃ الستر والغطاء، جو پردہ پڑا ہے، جو دھند اور غبار پڑا ہے حق پر، شبہات کا، اس کو صاف کرنا، ہٹانا، ازالہ کرنا۔ یہ کتابچہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ہے، ہاں، بڑی مشہور بھی اور بڑی بدنام شخصیت بھی، ہاں، شیخ محمد بن عبد الوہاب، جن کی طرف نسبت کر کے الزام کے طور پر لوگوں کو، اہل الحدیث کو ایک زمانے سے وہابی کہا جاتا تھا، اور آج انتہا پسندی دہشت گردی کے ساتھ سب سے زیادہ مستشرقین کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، اور خود ان کے چیلے چاپڑے اور متاثر لوگوں میں شبہات کی بنیاد پر، وہ بھی مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ اہل الحدیث کو وہابی کہتے ہیں۔ ہاں،
یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت کے تعلق سے بھی بہت سارے گرد و غبار اور الزامات کے پردے میں ان کو ڈھانک دیا گیا. ان کی شخصیت قابل مطالعہ ہے. ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو طلبہ سے میں کہتا ہوں کہ بڑی شخصیات کا مطالعہ ہمیں بڑوں کے طور طریقے سکھاتا ہے, بڑے بننے کی اور زندگی میں بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اپنے بڑوں اور تاریخی شخصیات کا مطالعہ ضرور کیجیے. اور علامہ ابن تیمیہ, علامہ ابن قیم, شیخ محمد بن عبد الوہاب جن کو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ, ان کو بھی شیخ الاسلام بجا طور پر کہا جاتا ہے. ان کی ولادت عیینہ شہر میں, یہ جو نجد اور حجاز کا علاقہ ہے, یہ وہ نجد نہیں ہے جس کی اللہ کے رسول نے مذمت کی تھی. ہاں, فتنہ نجد کی طرف سے اٹھے گا. ہمارے یہاں بریلوی حضرات اس پر خوب کہتے ہیں کہ نجدی فتنہ. محمد بن عبد الوہاب نجدی, 3 نجد تھا. ایک نجد تہامہ ہے, ہاں, ایک نجد عراق ہے. تو جس نجد سے فتنے کے اٹھنے کا ذکر قرآن حدیثوں میں ہے وہ نجد عراق ہے. یہ کوفہ, عراق اسی علاقے کا ہے. اور آپ دیکھیے تاریخ میں اللہ کے رسول نے مدینہ کی طرف, مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا, وہاں سے مشرق ہے. اور اکثر فتنے اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ عراق اور اس کے علاقے میں جبریہ, قدریہ, ہاں, تصوف کے بہت سارے لوگ, مختار ثقفی اور بہت سارے فتنے وہاں پیدا ہوئے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان, پاکستان بھی اسی سمت میں آئے گا. ہاں, ایسا لگتا ہے. یہاں بھی بہت سے انکار حدیث, قادیانی, مرزا غلام احمد قادیانی اور نہ جانے ایسے کئی لوگ پیدا ہوئے فتنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ جو میں محمد بن عبد الوہاب کا تعارف کرا رہا تھا, یہ سن 1206 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی عیینہ شہر میں, اور 1206 میں ان کی وفات ہوئی. 1115 میں ان کی ولادت ہوئی تھی. ایک علمی خاندان تھا. ان کے والد بہت بڑے عالم تھے, شہر کے قاضی تھے, ہاں, اور فقہ اور فتوے میں بہت بارز اور نمایاں شخصیت تھی. ان کے دادا بھی عالم دین تھے. اپنے والدین سے بھی تعلیم حاصل کی, اور جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی اپنے شہر اور شہر سے باہر کئی علاقوں کا سفر بھی کیا, مکہ, مدینہ, یہاں تک کہ بغداد بھی گئے علم کو حاصل کرنے کے لیے. یہ ایک روایت رہی ہے اہل علم سے, بڑے بڑے مشائخ کے پاس جا کے ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرنا اور ان سے استفادہ کرنا. ان کی ذہانت اتنی زبردست تھی, آپ اندازہ لگائیں کہ 10 سال سے کم عمر میں ہی پورے حافظ قرآن ہو گئے تھے. اور ان کی ذہانت کے بہت سارے واقعات ہیں, ہم شخصیت کی اس تفصیل میں نہیں جا سکتے. پھر انہوں نے اپنے والد کے بعد جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام زور شور سے شروع کیا. تصنیف و تالیف بھی کی, دعوت و تبلیغ, تصنیف و تالیف میں, تفسیر میں بھی کام کیا, حدیث میں بھی کام کیا, فقہ کی کتابیں بھی لکھی, اور سب سے زیادہ جس میں محنت کی وہ عقیدے کا باب ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت کو آپ پڑھیں گے تو ان کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس علاقے میں قرب و جوار اور اطراف میں انتہائی جاہلیت اور جہالت کا ماحول تھا ان کے زمانے میں بھی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ہاں شرک اور بت پرستی کا دورہ تھا, ایسے ان کے زمانے میں آپ یہ پائیں گے کہ قبر پرستی, قبہ پرستی, علم, کوئی غار پہ جا کے کوئی کسی بابا کو, کسی کو سید کہہ رہا ہے, ابھی آگے آئے گئی وہ تفصیلات. ہاں, کوئی غار میں جا کے کسی منت پوری کر رہا ہے اور لوگوں سے, دیوی سے, وہاں کے کسی نام کو پکار کے, جن سے اور وہاں کے کسی شخصیت کے نام پر جو ہے مدد طلب کر رہا ہے. مختلف قسم کی شرکیات, دین سے دوری, توحید مخدوش ہو چکی تھی. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جہاں قرآن و حدیث کی خالص تعلیمات کو حاصل کیا, ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے علماء سلف اور ان میں بالخصوص علامہ ابن تیمیہ, ابن قیم کی کتابوں سے خوب استفادہ کیا. اور انہوں نے قلم سے, زبان سے اور لوگوں کی افہام و تفہیم ہر اعتبار سے, دروس کے ذریعے سے خوب محنت کی. اور آل سعود نے سے ان کا تعاون ملا. ان کی زندگی میں جو نشیب و فراز آئے, ان کو جو ستایا گیا, شہر بدر کیا گیا, تکلیفیں دی گئی, اس میں دعات کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے, بہت بڑا نمونہ. اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت اتنی کارگر اور بار آور ہوئی جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی, خاص طور سے عقیدے میں, جیسا کہ میں نے عرض کیا. اور جیسے یہ کشف الشبہات ہم پڑھ کے اس سلسلے میں عقیدے کے خراب ہونے کی بنیاد جو بنتے ہیں شبہات, ایسے بہت سارے شبہات کا بہت پیارا, مدلل اور روایات کے اعتبار سے جواب دیا, یعنی دلائل کے ساتھ میں.
ہاں اس میں ان کی جو کتاب بعض اہل علم کا بیان ہے کہ پوری تاریخ میں توحید اور عقیدے سے متعلق کتاب التوحید جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی ہے وہ اپنے آپ میں اپنے موضوع میں بے مثال کتاب ہے. کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، یہ پورا نام ہے اس کا. کتاب التوحید، توحید کی کتاب جو بندوں اللہ پر بندوں کا حق ہے، اس میں توحید الوہیت کو ثابت کیا. اس کا اسلوب اور طریقہ آپ دیکھیں کہ نصوص قرآن و حدیث کو صرف اختیار کیا اور فیہ مسائل کہہ کے اس سبق سے عنوان قائم کیا. قرآن کی آیتیں، حدیثیں، بہت شاذ و نادر سلف کچھ اقوال نقل کیے، باقی اس کے بعد اس سے ہم کو کیا مسائل معلوم ہو رہے ہیں. اور اہل علم نے کہا کہ نصوص کی بنیاد پر انہوں نے شروعات بھی نصوص سے کی اور پورا نصوص پر اپنی باتوں کو مرکوز کیا. قرآن کی نصوص مطلب قرآن کی آیتیں اور حدیثیں. یہی وجہ ہے اس کتاب کے بابرکت ہونے کی. اور یہ کتاب اتنی مقبولی پورے عالم اسلام میں، قرآن و حدیث کے بعد عقائد کی اصلاح کے سلسلے میں اگر چند کتابوں کو منتخب کیا جائے جس سے لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہوئی تو اس میں کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب کی ان میں سے ایک نمایاں نام ہوگا ہندوستان پاکستان میں. جیسے شاہ اسماعیل کی کتاب تقویۃ الایمان انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں ہے کہ اس کے بعد اس کو شروع کیا جائے گا، حالانکہ وہ اردو میں ہے. تو کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، اور ان کے نام پر ان کو اتنا بدنام کیا گیا، اتنے الزامات لگائے گئے. ہاں ان کا منہج، ان کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی. جیسے علامہ ابن تیمیہ کے تعلق سے بہت ساری غلط باتیں ان کی طرف منسوب کی گئی، ایسے ہی شیخ محمد بن عبد الوہاب انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری غلط فہمیوں کے تعلق سے جو ان کے سامنے آئی جوابات دیے جو ان کی تحریر اور تصنیفات کی شکل میں موجود ہیں. یہ حنبلی نسبت تو رکھتے تھے، لیکن حنابلہ میں ایسے کئی شخصیات، شیخ محمد بن عبد الوہاب، ابن تیمیہ اور ایسی اور بھی شخصیات پیدا ہوئیں جن کا یہ صاف موقف تھا کہ ہماری نسبت تو امام احمد کی طرف ہے، لیکن اگر دلائل قرآن اور حدیث امام احمد کے قول کے خلاف مل جائے تو ہم امام احمد کی بات کو چھوڑ کر اس دلیل کو قبول کرتے ہیں. چنانچہ علامہ ابن تیمیہ کے تعلق سے تو پوری ایک کتاب لکھی گئی کہ کن کن مسائل میں انہوں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مخالفت کی، اور یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت اور تبلیغ کے اثرات پورے عالم اسلام میں مرتب ہوئے، پورے عالم اسلام میں. آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے متعلق مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں نے ان کے تعلق سے لکھا. انہوں نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا، اور مخالفت میں بہت سارے لوگوں نے لکھا غیر مسلموں نے. اور 1857 میں ہندوستان میں جو انگریزوں کے خلاف عمومی بغاوت ہوئی، جس کو وہ لوگ غدر کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ تحریک آزادی کا حصہ تھی. ہندوستان میں عام طور سے نصابی تعلیم میں اسی کو تحریک آزادی کا آغاز کہتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور تاریخی شواہد اس پر دلیل ہے کہ یہ بیچ کا حصہ تھا، آغاز نہیں تھا. اس سے بہت پہلے ہندوستان کے اہل الحدیث اس میدان میں تھے، اور شاہ اسماعیل اور سید احمد کے زمانے میں اہل الحدیث کے ساتھ حنفی حضرات بھی تھے جو موجودہ دیوبند کے ارباب دیوبند سے قدرے مختلف اور اہل الحدیث سے بہت قریب تھے. یہ ایک اپنی جگہ ایک تفصیل. لیکن 1857 میں جب کیا نام تھا اس کا، ولیم ہنٹر سے انگریزی حکومت نے کہا کہ اسباب بغاوت کا پتہ لگایا جائے، تو اس نے جو اپنی رپورٹ پیش کی اس میں کہا کہ ہمیں ہندوستان میں اپنی حکومت، ہمارے انگریزی سامراج کو خطرہ ہے تو وہابیوں سے خطرہ ہے. لفظ وہابی انگریزوں نے نام دیا. کیوں دیا؟ اس لیے کہ محمد بن عبد الوہاب کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی عالم اسلام میں. یہاں ان کے تعلق سے بڑی نفرت پائی جاتی تھی، ان کے تعلق سے بہت غلط سلط باتیں مشہور تھی. تو انگریزوں نے یہ کیا کہ جب لوگوں کو ان کو وہابی کہا جائے گا تو عام مسلمان ان سے نفرت کریں گے، ان سے دور ہو جائیں گے. اسی تناظر میں محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، انہوں نے انگریزی عدالت میں کیس ڈالا کہ ہم وہابی نہیں ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، اور کیس جیتا. میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں، اسی کا حوالہ دے کے جب انگریزی جج نے یہ فیصلہ دیا کہ ہاں یہ اہل حدیث ہیں، وہابی نہیں ہیں، تو ہمارے ہاں اہل حدیث کے مخالفین اس کو بنیاد بنا کر کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو انگریزوں نے ان کا نام اہل حدیث رکھا، اس سے پہلے اہل حدیث نہیں تھے. کتنی بڑی ظلم کی بات ہے. انگریزوں نے یہ نام دیا کہتے ہیں.
انگریزوں نے وہاں بھی دیا تھا اور ہم نے مقدمہ لڑا تھا. اور جو شیخ محمد حسین بٹالوی نے یہ مقدمہ لڑا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ولیم ہنٹر کی رپورٹ آئی تو اس کے بعد پورے ملک میں اہل حدیثوں کی پکڑ دھکڑ, قتل و غارت گری, سزائیں, پھانسی پہ چڑھانا, کالے پانی کی سزا دینا, یہ بالکل کامن ہو گیا. ڈاکٹر تارا چند ایک غیر مسلم مورخ لکھتا ہے کہ پورے ہندوستان میں 5 لاکھ وہابیوں کو قتل کیا گیا. 5 لاکھ صرف بنگال میں, غیر منقسم صرف بنگال میں 1 لاکھ اہل حدیثوں کو مارا گیا. تو عرض یہ کرنا ہے, مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ, مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اور ایسے بڑے بڑے علماء, ان کی تحریروں میں آپ پائیں گے کہ انگریزوں نے جو مجاہدین آزادی اہل الحدیث کو وہابی کہا تو یہ نفرت دلانے کے لیے, اور اتنا مشہور کیا گیا کہ وہابی اور باغی یہ دونوں مترادف مانا جانے لگا. یعنی وہابی کسی کو کہے مطلب باغی. ہاں, جیسے آج کل غیر مولانا طور پہ چلتا ہے نا, اگر کوئی لیڈر یہ بیان دیتا ہے کہ فلاں واقعہ ہوا, اس میں لگتا ہے کہ دہشت گردی ہے, تو یہ لفظ استعمال ہوا تو اس کا مطلب میڈیا کے لوگوں کو, گورنمنٹ کے لوگوں کو, پولیس والوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو پکڑو, ان پہ الزام ڈالو. اتنا عام کر دیا گیا ہے. یہ باطل کی طرف سے عام بات ہے کہ اہل حق اور صحیح دین کی دعوت دینے والوں کو الزامات کے پردے میں ڈھانکنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ بہت اچھے ہیں, ان کی دعوت خالص ہے, تو لوگ ان کی طرف پیچھے چلنے لگیں گے نا. تو لوگوں کو ان کے پیچھے چلنے سے روکنے کے لیے جھوٹ بول کر ان کی دعوت کی سچائیوں اور اچھائیوں کو جھوٹ اور غلط باتوں میں لپیٹ کر اس کو برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. یہ ہمیشہ سے, جب سے حق اور باطل کی جنگ ہے, ہمیشہ سے یہ باطل کا طریقہ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود, تھوڑی بات میری لمبی ہو گئی, اصل کتاب پر آنے سے پہلے وقت ختم ہو رہا ہے. میں اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن یہ سارے معاملے میں اگر آپ غور کریں, شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا نتیجہ اور اس کا حاصل, ان کے الزامات, ان کے تعلق سے نسبت جو کی گئی ہے بہت سارے واقعات اور معاملات کی, اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کو پیش کروں اور گفتگو کروں. میں کہوں گا کہ ان کے تعلق سے ضرور ایک کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. اب تو کافی کچھ مواد آ چکا ہے, ہاں کافی کچھ ان کی خدمات لی. لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مملکت سعودی عربیہ دنیا میں جتنے مسلمان دشمن عناصر ہیں, ہاں جتنے مسلم دشمن عناصر ہیں, سب کو سب سے زیادہ کھٹکتا ہے سعودی عرب. اور جو مسلم دشمنوں کو کھٹکتا ہے وہ بہت سارے مسلمانوں کو بھی, اسلام پسندوں کو بھی کھٹکتا ہے. تو بتائیے کہ ان کا تال میل کن سے ملتا ہے؟ جتنے بدعتی ہیں وہ اہل توحید اور اہل سنت اہل الحدیث سے ضرور چڑھتے ہیں پوری تاریخ میں. جیسے روافض نے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا, ایسے اہل بدعت اہل سنت کے ہمیشہ مخالف رہے ہیں. اب کوئی واقعہ, کوئی خبر سعودی کے خلاف آتی ہے اور ہمارے یہاں شور ہنگامہ مچایا جاتا ہے, تو وہاں دکھاوا وہ خبر کا ہوتا ہے, حقیقت میں وہ چھپا ہوا بغض اور اناد, منہج, مسلک اور عقیدے کا اختلاف ہے. ورنہ وہی بات جو سعودی عرب میں ہوتی ہے اگر وہی ترکی میں ہو, وہی ایران میں ہو, وہی قطر میں ہو, تو خاموشی, کوئی کچھ نہیں بولتا. اس سے پتہ چلا کہ جنگ جو ہے, لڑائی جو ہے, اصولوں یا اعمال یا صحیح اور غلط کی بنیاد پر نہیں ہے. دل میں جو نفرت اور بغض ہے اہل حق کے خلاف, اس کی بنیاد پر اہل حق کی برائیاں تلاش کی جاتی ہے. وہ سچی ہو یا جھوٹی, اس کو خوب پھیلایا جاتا ہے. یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آج جو مملکت سعودی عربیہ کے بہت سارے کارناموں میں جو موٹی کتاب میں آئے گا, 2-3 کا میں صرف ذکر کروں. ہاں, آپ اگر وہاں کا ماحول دیکھیں, پڑھیں, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, کوئی دور نہیں ہے, آپ کے رشتے تعلقات میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو وہاں کام کرتے ہیں. تو وہاں شخصیتوں میں, اشخاص میں, حکومت کے افراد میں شخصی خرابی ضرور ہوگی, لیکن عمومی طور سے آپ دیکھیں گے کہ وہاں شرک اور بدعت نہیں ملے گی. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ دنیا کا کوئی ایک مسلم ملک بتائیے, سعودی اور کویت کے علاوہ, پاکستان ہو, ایران ہو. ایران میں تو حج کی بجائے ابو لولو فیروز مجوسی اور دوسرے اہل بیت کے نام پہ ایسے مزارات اور مشاہد بنائے گئے جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں. یہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا, لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں. ہاں, ترکی اور دوسری جگہوں کے حکمرانوں کو, جن کو امیر المومنین بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہیں جا کے قبر سے. قرآن کی 2 آیت کی تلاوت کی تو ان کو بڑا اسلام پسند بنا کر پیش کیا جاتا ہے.
لیکن ان کے یہاں شرک ہے، ان کے یہاں تصوف ہے اور دوسری گندگیاں ہیں، یہاں خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ ایک صرف یہ خوبی دیکھیے سعودی عرب میں، آپ کو وہاں شرک بدعت نہیں ملے گا۔ اس پر بڑی مخالفتیں ہوتی ہیں بدعت اور خرافات سے روکنے پر۔ پھر ان کے جو خیرات اور نیکیاں ہیں اس میں دو تین صرف یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں یہ جو وہاں تعلیم کا سلسلہ ہے دین سکھانے کا، اور خاص طور سے اس میں عقیدے کو اہمیت دی جاتی ہے، یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوتی تحریک کی برکت ہے جو پوری دنیا میں اس کے نتائج ہم کو نظر آتے ہیں۔ اخلاص اور صحیح منہج کی جو دعوت ہوگی، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو دینی دعوت ہے، وہ جس کو آج سب سے زیادہ جو یورپ والوں کو کھٹکتی ہے اور آج اقوام متحدہ میں کہتے ہیں وہابیوں سے خطرہ ہے، یہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کو خطرہ اس سے ہے، ان کے پاس خالص دین ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ اس کے اچھے نتائج دیکھیں گے، صحیح عقیدے کے، صحیح منہج کے، سب سے زیادہ معتدل، سب سے زیادہ سلجھے ہوئے، قرآن و حدیث کو عقیدے میں منہج میں اختیار کرنے والے جو لوگ نظر آئیں گے، آپ کو اس دعوت کی برکت نظر آئے گی۔ دنیا میں ایک چیز لکھ لیں، دنیا کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں، فلاں جماعت، فلاں تنظیم، فلاں فکر، اور ہمارے نوجوان متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ ہاں، کوئی خلافت کا نعرہ بلند کر رہا ہے، کوئی اسلام کو سیاسی ڈھانچے میں دیکھ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان آج کل جوش اور جذباتی بنیاد پر وہ قرآن و حدیث کے منہج کو چھوڑ کر جمہوریت اور جدیدیت کے قالب میں جو کچھ لوگ اعلی کار بن کے قرآن و حدیث کے منہج سے ہٹ کے کچھ چیز پیش کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ اہل حدیث بھی، جو میں نے ابھی شیخ ربیع کا قول نقل کیا کہ بہت سارے آج ہمارے نوجوان اور لوگ ہیں جن کے پاس عقیدہ صحیح ہے، منہج غلط ہے، نتیجے میں عقیدہ بھی بگڑ جاتا ہے بعد میں۔ تو اپنے منہج اور عقیدے کی حفاظت کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں گے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کی برکت سعودی مملکہ میں پوری دنیا کے مسلمان، جہاں جہاں مسلمان ملک ہیں، میں ایسا جانتا سمجھتا ہوں، ایک آدھ استثناء ہوگا تو واللہ عالم، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں کا بچہ سعودی عرب میں تعلیم نہ حاصل کرتا ہو۔ کوئی ملک سعودی کے خرچ پر آمد و رفت کا خرچہ، رہائش کا خرچہ، کھانے پینے کا ماہانہ مکافات دیا جاتا ہے، اور اس میں جو آگے جاتا ہے پی ایچ ڈی کرتا ہے ڈاکٹر، اس کو اور سہولیات دی جاتی ہیں۔ صرف اس کا بجٹ نکالیے کہ گورنمنٹ کو کتنا خرچہ آتا ہوگا ایک بچے پر۔ ہندوستان پاکستان کا ایک بچہ گیا، 4 سال 5 سال، اور جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں وہ 20 سال وہاں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، ماہانہ ان کو جو مکافہ، ان کے اخراجات، ان کو فلیٹ اور رہائش کے انتظامات دے رہے ہیں، کتنا ہوتا ہوگا ایک بچے کا؟ پوری دنیا کے طلبہ پڑھتے ہیں۔ چھوٹی بات ہے؟ اس کی کیا نیت ہے؟ اس سے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کون سا سیاسی فائدہ حاصل کر رہا ہے؟ اس کے مقابلے میں کوئی مسلم ملک اس طرح کا کر رہا ہے عمل؟ کتنی بھی دولت ملی ہو، قرآن جس طرح ایک یہ عمل پوری دنیا کی زندہ زبانوں میں کوشش کر کے اکیلے سعودی عرب نے قرآن کے جو تراجم کیے، معیاری انداز میں چھاپا اور مفت تقسیم کیا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ اور کس کس موقع پر؟ رشیا ٹوٹا جب، جو مسلم ممالک آزاد ہوئے جہاں قرآن رکھنا ممنوع تھا، سعودی عرب نے چائنیز لینگویج میں، رشین لینگویج میں ترجمہ کرا کے وہاں قرآن پورا چارٹر پلین بھر کے شاہ فہد نے بھجوایا۔ پوری دنیا میں ان کی طرف سے دعات اور مبلغین جاتے ہیں، تصنیف و تالیف کا کام ہوتا ہے، پوری دنیا میں مسجدیں تعمیر ہوتی ہے۔ پورے سعودی عرب میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کا امتداد بتا رہا ہوں، اس کے اثرات بتا رہا ہوں۔ ان کے یہاں معاہدہ ہے کہ آل محمد بن عبد الوہاب علمی قیادت کریں گے اور آل سعود اقتدار اور حکومت سنبھالیں گے۔ وہ آج تک چل رہا ہے، دونوں ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور عرب کو، امریکہ اور یورپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے یہاں بھی لوگ چلانے لگے آزادی اظہار رائے نہیں ہے، پھر بھی لوگ وہاں خاموش ہیں، امن چین سے ہیں۔ آج تک ہمارے نوجوانوں کو بھی اب سمجھ میں نہیں آتا، آزادی اظہار رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تقریر کریں، بولے، چلائیں، اس سے کیا فائدہ؟ آپ کو جو حقوق ملنا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے، امن ملنا چاہیے، وہ ضروری ہے حکومت کی طرف سے ملنا۔ سعودی عرب میں یہ چیزیں عوام کو حاصل ہے، امن ہے، آزادی ہے۔ آزادی کس معنی میں؟ جو حقوق ہیں اس کی حصول یابی سہولت کے ساتھ ہے۔ اب آپ یہاں تقریر کریں، اخبار میں لکھیں، بیان دے میں اور پکڑے جائیں۔ اب تو یہاں دیکھو آزادی کا نام ہے، لیکن لیڈر اور بڑے بڑے لیڈر کا کوئی بیان دے دیتا ہے تو ای ڈی کا چھاپا پڑ جاتا ہے۔
یہ آزادی ہے؟ تو یہاں اس پر کون اختلاف کرے گا؟ ہاں تو خیر، وہاں جو آزادی ہے، وہاں جو قانون کا نفاذ ہے کہ اگر ایک قانون کے خلاف اگر کوئی بڑے سے بڑا شاہی خاندان کا آدمی بھی آ گیا زد میں، تو قاضی کے فیصلے سے وہ بچ نہیں سکتا. یہ آج بھی وہاں نظر آئے گا. اور یہاں طاقتور آدمی رہتا ہے، ہاں تو دھماکہ کرنے والے جو ہے ممبر پارلیمنٹ بن گئے، ضمانت حاصل کر لی ممبر پارلیمنٹ، اور جن لوگوں نے احتجاج کیا ان کو گرفتار کر کے ڈال دیا NRC کے ٹائم پہ. تو ابھی تک ان کی ضمانت بھی نہیں ہو سکی، مہینوں سے، سال سے اوپر ہو گیا. ایک صحافی جو جاتا ہے کیرلا سے جو ہے دلی، اس کو اوپر الزام ڈال کے اندر کر دیا، آج تک اس کی ضمانت نہیں ہو سکی. اور جو مسلمانوں کے خون بہانے کی بات کرتا ہے اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. یہ خوبیاں میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو خوبیاں نظر آتی ہے، انصاف کی فراوانی، امن کی فراوانی، تعلیم پورے سعودی عرب میں، یہ جو آج ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، جس طرح سے میں درس دے رہا ہوں، ہاں میں بہت چھوٹا آدمی ہے، ہم لوگوں کا بہت ہلکے پیمانے پہ، پورے مملکہ سعودی عرب میں حکومت کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ مساجد میں بڑے بڑے علماء جو واقعی علماء ہیں ان کو متعین کیا جاتا ہے. علماء کو، مستند علماء کو، وہ عقیدے کی، منہج کی، فقہ کی، مسائل کی، نماز کے احکام، فلاں احکام کی کتابیں باقاعدہ پڑھاتے ہیں. جیسے ہمارا یہ درس ہو رہا ہے نا، ہر مسجد میں تقریباً ہوتا ہے، فجر بعد، مغرب بعد، الگ الگ اوقات میں، ہفتے میں 3 دن 4 دن یا ہفتے میں 1 دن ہم کر رہے ہیں. دروس کا سلسلہ چلتا ہے. اور صرف مکہ مدینہ حرمین میں، جس وقت میں عمرے کے لیے گیا تھا وہاں میں نے معلوم کیا تھا تو پتہ چلا تھا کہ صرف مسجد نبوی میں 19,000 بچے پڑھتے تھے. مسجد نبوی میں 19,000 بچے جو الگ الگ موقعوں پر اکٹھا ہوتے تھے، الگ الگ اساتذہ کے پاس. اس میں حفظ قرآن، تجوید قرآن، قرآن کی تصحیح، اس کے علاوہ عقائد، منہج کے الگ الگ جو دروس ہوتے ہیں اور حلقے ہوتے ہیں، سب الگ الگ ہیں. حرمین میں یہ انتظام کیا جاتا ہے، بڑے بڑے علماء کو سال بھر مغرب بعد وہ متعین ہے کہ لوگوں کے سوال کا درس دیتے ہیں اور لوگوں کے سوال کا جواب دیتے ہیں. یہ دین کے سیکھنے سکھانے کا حکومتی انتظام ہے. یہ محمد بن عبد الوہاب کی دعوتی کوششوں کا امتداد ہے. خیر، بات کافی طویل ہو گئی. میں 2 جملے کہہ کے کتاب پر آنا چاہتا تھا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے علامہ ابن تیمیہ کی طرح عقائد پر زیادہ لکھا بولا. اگر میں اس میں جاؤں تو پھر 10-15 منٹ چلا جائے گا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا کہ احکام اور فروع سے زیادہ آپ نے عقائد پر کیوں لکھا؟ تو انہوں نے لمبی چوڑی توجیہ کی بیان کیا، وجہ بتائی اور بتایا کہ یہ دین کی اصل ہے، بنیاد ہے. اور میں نے دیکھا کہ لوگ شیاطین الانس والجن لوگوں کے دین پر جب حملہ کرتے ہیں تو زیادہ تر ایسے شبہات پیش کرتے ہیں جس سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے. اب آپ کا عقیدہ اگر بگڑ گیا تو آپ کتنا بھی اچھا عمل کریں پھر کیا فائدہ؟ لہٰذا زیادہ زور عقیدے پہ دینا چاہیے، اور یہ انبیاء کا منہج اور طریقہ ہے. چنانچہ انہوں نے بھی عقائد پر کافی کتابیں لکھی، اور ان کی الگ الگ کتابوں میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے شرک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو لوگ شبہات پیش کرتے ہیں، استدلالات کرتے ہیں، ان کو بہت اچھے انداز میں وضاحت کے ساتھ جوابات دیے ہیں. ہاں، انہی سلسلے میں سے ایک کتاب یہ ہے، ازالہ کشف الشبہات، شبہات کا ازالہ. اس سلسلے میں عقیدے کے بارے میں جو باطل چیزوں کو، شرکیات کو، ناجائز وسیلے کو، بدعت و خرافات کو لوگ دین سمجھ کے گلے لگائے ہوئے ہیں اور اس کو صحیح بتانے کے لیے جو استدلالات پیش کرتے ہیں، ایسے کئی بہت اہم معاملات کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے پیش کر کے ان کا رد کیا ہے. یہ آج میں چاہتا تھا کہ ابتدائی 1-2 صفحات ہو جائیں، لیکن وقت کافی زیادہ ہو گیا. صاحب کتاب اور کتاب کا تعارف، یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا آغاز ہوا، اور انشاءاللہ اس درس میں سلسلہ وار ہم کشف الشبہات کا مطالعہ کریں گے. اور میرے ہاتھ میں سامنے جو کتاب ہے کشف الشبہات، بہت مختصر سا رسالہ، اور پھر اس کی کچھ تشریح ہے زید بن محمد بن ہادی المدخلی. یہ بہت بڑے عالم تھے، انتقال ہو گیا، ماضی قریب کے ہی تھے، اور ان کی میں سمجھتا ہوں کم و بیش 50 یا اس سے زیادہ کتابیں تھیں. بہت بڑے عالم تھے، ان کی شرح ہے یہ. اور شیخ صالح اور دوسرے علماء نے بھی اس کتابچے کی شرح لکھی، اور یہ کتاب بھی عالم اسلام میں، خاص طور سے سعودی عرب میں، ان ترجیحی کتابوں میں شامل ہیں جن کا درس عوام کو اور لوگوں کو بار بار دیا جاتا ہے. اور ان کتابوں کو پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ آپ اس جگہ پر جہاں ان کتابوں کے دروس ہوتے ہیں، اصول ثلاثہ، قواعد الاربع، القواعد الاربع، شیخ محمد عبد الوہاب کے 2 اور الگ الگ رسالے ہیں، 3 اصول، القواعد الاربع 4 قواعد،
اصول ستا، چھ اصول اور کشف الشبہات، تو ان کے دروس ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کے دروس پڑھنے سے جو تاصیل عقیدے کے سلسلے میں لوگوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ یہ دروس اہل علم کے حلقوں میں جا کے حاصل کرتے ہیں وہ فتنوں سے، شبہات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور آج کل ہندوستان پاکستان میں جو ایک ٹرینڈ چلا ہے، لوگوں کے لیے درد سر بنا ہے، لوگ فون کرتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک فتنہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ خلافت کے موضوع پہ، کچھ نوجوان جو ہے وہ کرتے ہیں، اپنے علماء کی مخالفت کرتے ہیں، علماء کے خلاف فتوے دیتے ہیں، وہ جہاد کی اور فلاں چیز کی بات کرتے ہیں، جذباتی باتیں کرتے ہیں، یا فلاں انجینئر کے موافق ہو گئے اس کو لائک کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے علماء پر، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ جو فتنے پیدا ہوتے ہیں نا، یہ وہی جہالت کی بنیاد پر، منہج اور عقیدے کی صحیح تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ لہٰذا آج کے درس میں سمجھ لیجئے کہ جو تھوڑی سی تعارفی بات ہوئی، آپ اتنا سمجھیے کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ حق کے معاملے میں جو شبہات ہمارے درمیان پھیلا کر غلط چیزوں کو صحیح بتایا جاتا ہے، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں، ایمان کی حفاظت کر سکیں، اور قیامت کے دن بے عیب دل کے ساتھ اللہ کے جناب میں حاضر ہو سکیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن کوئی مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، فائدہ نہیں دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو بے عیب صاف ستھرا دل لے کر اللہ کے جناب میں حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صاحب قلب سلیم بنائے اور اس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔